السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي إليه تحشرون۔ صدق الله العلي العظيم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم وصل عليه۔ معزز سامعین و سامعات، پارہ نمبر 28 سورۃ المجادلہ، آیات مقدسہ 9، 10 اور 11 ہیں۔ اللہ رب العزت ان آیات کا فہم اور شعور عطا فرمائیں اور عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائیں۔ گزشتہ درس میں اللہ رب العزت نے پارٹی کی تشکیل کے بنیادی اصول ارشاد فرمائے، ان کا آغاز فرمایا کہ کوئی بھی حزب اللہ، سچی جماعت جو تیار ہوتی ہے، وہ اپنے مختلف امور سر انجام دیتی ہے، وہ ڈسکشن کرتی ہے، تو اس کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے؟ اگر مشاورت ہے تو مشورہ کس کو کہتے ہیں؟ مشورے کا طریقہ کار کیا ہے؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے یہ واضح ارشاد فرما دیا کہ مشاورت سے پہلے یاد رکھو اللہ آپ کے ساتھ ہے۔ اللہ وہ ہے جو یعلم ما فی السماوات وما فی الارض۔ یہ جو پارٹی ہے اس کی تشکیل تو ہوئی ہے انسانیت کے فائدے کے لیے۔ اس کی تشکیل کا مقصد ہے انسانی سماج مل کے رہے، روابط کا نظام اچھا ہو۔ پھر اللہ رب العزت کی جو ایجادات ہیں، ترقیات ہیں، ان میں شامل ہوں، سائنسی ایجادات ہوں، انسانیت کے عنوان سے ہوں، اللہ کی رضا پیدا ہو، اللہ کی پہچان پیدا ہو۔ تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ مشورہ کریں اور اس کی بنیاد اسم ہو، عدوان ہو، معصیت الرسول ہو؟ ان کی وضاحتیں ہو چکی ہیں۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پارٹی لیڈر بھی ہیں، اللہ کے نبی بھی ہیں، رہبر ہیں، تو ان کو اس طرح بلانا جو نازیبہ الفاظ ہیں ان کی بے ادبی کرنا، ان کی گستاخی کرنا، یہ بہت بڑا جرم ہے۔ چنانچہ وہ الفاظ جو منافقین کہتے تھے، یہود کہتے تھے، کفار کہتے تھے، اللہ رب العزت نے روک دیا کس طرح بات ہونی چاہیے۔ آج کے درس میں اللہ رب العزت مومنوں کو، سچی جماعت کو اس کے دائرے بتا رہے ہیں کہ مشورہ کیسے ہونا ہے، کیا اس کے دائرے اور تقاضے ہیں۔
لہذا اللہ ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا تناجیتم، جب تم آپس میں مشورہ کرو، ایک دوسرے کے ساتھ گفتگو کرو، فلا تتناجوا بالاثم والعدوان ومعصیۃ الرسول۔ آیت مقدسہ نمبر 8 میں اللہ رب العزت نے منافقین کے حوالے سے، جھوٹی جماعتوں کے حوالے سے یہ ارشاد فرمایا کہ وہ مشورے کرتے ہیں کن چیزوں پہ؟ گناہ میں، ظلم اور زیادتی میں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی میں۔ یہ جماعت کے قاعدوں کو توڑتے ہیں، ڈسپلن کی خلاف ورزی کرتے ہیں، نظم و ضبط کو چھوڑ دیتے ہیں اور مرضی کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے حکم ارشاد فرما دیا وَتَنَاجَوْا بِالْبِرِّ وَالتَّقْوَى۔ وہ اوپر چیزیں واضح ہو گئیں جس میں مشورہ نہیں ہو سکتا، وہ تو شیطانی جماعتوں کا کام ہے، منافقین ایسے کرتے تھے۔ اب آپ نے جو مشورہ کرنا ہے وہ کس چیز میں ہے؟ وہ ہے وَتَنَاجَوْا، آپس میں بات چیت کرو، ڈسکشن کرو، مذاکرہ کرو، مکالمہ کرو، لیکن اس کی دو بنیادیں ہیں، ایک بر، دوسرا ہے تقوی۔ بر کا لفظی معنی نیکی ہے، وہ ذمہ داریاں جس کی بنیاد پر آپ نے سسٹم چلانا ہے، حسن سلوک کرنا ہے، عدل کا نظام قائم کرنا ہے، وہ بر ہے۔ وہ ارتفاقات ہیں، وہ اخلاق اربع ہیں، اخلاقیات ہیں، ان پر مشورہ کرو۔ اور دوسری چیز والتقوی، اس کا عملی نظام کیا ہونا چاہیے؟ تقوی جو ہے وہ عملی نظام ہے ارتفاقات اور اقترابات کا، اور عملی نظام جب تک نہیں ہوتا اس وقت تک فکری جو ایک فکری سوچ یا فلسفہ ہے یا نظریہ ہے اس کی تو اہمیت ہی ختم ہو جاتی ہے۔ لہذا سب سے پہلے تو اپنی فکر کو درست کرو، انسانیت کی بنیاد پہ ہونی چاہیے، انسانی حقوق کے حوالے سے ہونی چاہیے، انسانیت کی ترقی کے حوالے سے ہونی چاہیے، سماج اور اجتماع کے حوالے سے ہونی چاہیے۔ اور دوسرا جتنا مشورہ ہوگا اس کا عملی نظام کیسے قائم ہوگا، کیا اس میں حائل رکاوٹیں ہیں، پھر جماعت کے اندر جو سسٹم ہے داخلی نظام، کون کون سی ذمہ داریاں ہیں جو اس کو پورا کرنا ہے۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، الذی الیہ تحشرون، جس کے پاس تم کو جمع ہونا ہے۔ آج جو بھی مشورے کرو گے، اللہ رب العزت کی بالادستی قائم کرو گے تو اللہ کے سامنے سرخرو ہوں گے، اور اگر اسم، عدوان اور معصیت الرسول پر مشورے کرو گے یا سرگوشیاں کرو گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچاؤ گے، تو پھر اللہ کے پاس تو جمع ہونا ہے۔ انما النجوى، یہ جو مشورے کرتے ہیں، من الشیطان، شیطانی جماعتیں، شیطانی لوگ، منافقین، یہ کیوں ایسا کرتے ہیں؟ لیحزن الذین آمنوا، یہ سچی جماعت کو غم زدہ کرتے ہیں، ان کو غم میں ڈالتے ہیں، پریشان کرتے ہیں ان کو۔ وَلَيْسَ بِضَارِّهِمْ شَيْئًا إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، اور ان کو نہیں کوئی بھی چیز نقصان پہنچا سکتی مگر اللہ کے حکم سے۔ یہ جو مشورے کر رہے ہیں، ان مشوروں کا ایک ہی مقصد ہے کہ مومن اور سچی جماعت کو پریشان کرے، لیکن سچی جماعت کو یہ توجہ کر لینی چاہیے کہ ان کو کوئی پریشان نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، سچی جماعت اللہ پر بھروسہ کرتی ہے، اللہ رب العزت کو وہ اعلیٰ سمجھتے ہیں، عرفہ سمجھتے ہیں، اللہ کے لیے سب کچھ کرتے ہیں، ان کے دلوں میں اللہ کا خوف ہے، اللہ کی رضا ہوتی ہے۔
یا ایہا الذین آمنوا، ایک اور داخلی اصول جماعت کا کہ بیٹھنا کیسے ہے اپنے لیڈر کے پاس، اور لیڈر کی اطاعت اور فرما برداری کرنی ہے۔ کیا طریقہ کار ہے؟ اے ایمان والو، جب کہا جائے لکم تمہیں، تفسحوا فی المجالس، اپنی مجلسوں میں کھل کر بیٹھو، یعنی کھل کے بیٹھنے کا مطلب کہ جو آپ کے لیڈر ہیں، بزرگ ہیں، صدر ہیں، بڑے ہیں، جگہ کم ہے، انہوں نے کہا جی ساتھ ساتھ ہو کے بیٹھ جاؤ، مل کے بیٹھ جاؤ، تو مل کر بیٹھ جاؤ، یعنی کھلی جگہ کر دو۔ فافسحوا یفسح اللہ لکم، چنانچہ آپ جگہ کھول دو، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے کشادگی پیدا کرے گا۔ وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا، اور جب میٹنگ مکمل ہو جائے اور جو میٹنگ چلا رہے ہیں، جو رہبر ہیں، صدر ہیں، بڑے ہیں، وہ یہ کہہ دیں کہ وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا، اب آپ اٹھ کھڑے ہو جائیں، یعنی آپ برخاست کر لیں مجلس، فَانشُزُوا، بس مجلس کو برخاست ہو جانا چاہیے، کھڑے ہو جانا چاہیے۔ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم، اللہ رب العزت نے جو ایمان رکھتے ہیں ان کے درجات کو بلند کیا ہے، والذین اوتوا العلم درجات، اور اللہ نے ان کو جو علم دیا ہے اس میں درجات رکھے ہیں۔ جماعت کے اندر جو سب سے اعلیٰ صلاحیت کا مالک ہوتا ہے، جو بہترین مینجمنٹ کر سکتا ہے، نظم و ضبط قائم کر سکتا ہے، اس کی رہنمائی دے سکتا ہے، اللہ نے اس میں درجے رکھے ہیں، یعنی ذمہ داریوں کے اعتبار سے تقسیم کار رکھا ہوا ہے، یہ اپنے اپنے معروضی حالات کے مطابق تقسیم کار ہوتا ہے، لہذا اس کو محسوس نہیں کرنا چاہیے۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو یہ کہتے ہیں کہ قریب ہو جاؤ، کسی کو کہتے ہیں جی اب مکمل ہوگی مجلس چلے جاؤ، یہ نظم و ضبط کے تقاضے ہیں، انتظامی تقاضے ہیں، یہ جماعت کے داخلی نظام میں اس کی اہمیت سمجھنی چاہیے۔ اسی طرح جو ذمہ داریاں تقسیم ہوتی ہیں وہ علم، عقل، صلاحیت، سمجھ کے مطابق ہوتی ہیں، اس کو بھی محسوس نہیں کرنا چاہیے۔ واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ رب العزت جو بھی تم کرتے ہو خبردار ہے۔ اللہ کے پاس سب کچھ موجود ہے، سب علم ہے اللہ کو، لہذا ایک سچی جماعت کا جو میرٹ ہے وہ اعلیٰ صلاحیت ہے، علم ہے، تربیت ہے، نظم و ضبط ہے، مل کے رہنا ہے، اپنے مشن کو نہیں چھوڑنا، اعلیٰ پروگرام کو نہیں چھوڑنا، اعلیٰ فکر اور فلسفے کو نہیں چھوڑنا، اور شعوری جد و جہد کو نہیں چھوڑنا۔ اللہ ہمیں توفیق اور صلاحیت عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السمیع العلیم وتب علينا انك انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی على النبی الأمی محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔